يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. یا ایہا الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے ایمان والے لا تتخذوا نہ بناؤ الذین اتخذوا جو لوگ ٹھہراتے ہیں دینکم تمہارا دین ہزوا ایک مذاق ولعبا اور کھیل من سے الذین وہ لوگ جو اوت الکتاب کتاب دیے گئے من قبلکم تم سے قبل والکفار اور کافر اولیاء دوست واتقوا اور ڈرو اللہ ان کنتم اگر تم ہو مؤمنین ایمان والے. اے ایمان والو مت بناؤ ان لوگوں کو جو ٹھہراتے ہیں تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل وہ لوگ جو کتاب دیے گئے تم سے پہلے اور نہ کافروں کو اپنا دوست اور ڈرو اللہ سے اگر ہو تم ایمان والے. کفار سے مراد یہاں مشرکین ہیں جیسا کہ عطف سے ظاہر ہے. گزشتہ آیات میں مسلمانوں کو موالات کفار سے منع فرمایا تھا. اس آیت میں ایک خاص مؤثر عنوان سے اس ممانعت کی تاکید کی گئی اور موالات سے نفرت دلائی گئی ہے. ایک مسلمان کی نظر میں کوئی چیز اپنے مذہب سے زیادہ معظم محترم نہیں ہو سکتی. لہذا اسے بتایا گیا کہ یہود و نصارہ اور مشرکین تمہارے مذہب پر طعن و استہزاء کرتے ہیں اور شاعر اللہ
اذان وغیرہ کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جو ان میں خاموش ہیں وہ بھی ان افعال شنیعہ کو دیکھ کر زیادہ نفرت نہیں کرتے بلکہ خوش ہوتے ہیں۔ کفار کی ان ہمکانہ اور کمینہ حرکات پر مطلع ہو کر کوئی فرد مسلم جس کے دل میں خشیت الہی اور غیرت ایمانی کا ذرا سا شائبہ ہو، کیا ایسی قوم سے موالات اور دوستانہ راہ اور رسم پیدا کرنے یا قائم رکھنے کو ایک منٹ کے لیے گوارا کرے گا؟ اگر ان کی کفر و عناد اور عداوت اسلام سے بھی قطع نظر کر لی جائے تو دین قیم کے ساتھ ان کا یہ تمسخر و استہزاء ہی علاوہ دوسرے اسباب کے ایک مستقل سبب ترک موالات کا ہے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ وَإِذَا اور جب نادیتم تم پکارتے ہو اِلیٰ طرف لیے صلاۃ نماز اتخذوها وہ اسے ٹھہراتے ہیں ہزوا ایک مذاق ولعبًا اور کھیل، ذالک یہ بأنہم اس لیے کہ وہ قوم لوگ لا یعقلون عقل نہیں رکھتے ہیں، بے عقل۔ اور جب تم پکارتے ہو نماز کے لیے تو وہ ٹھہراتے ہیں اس کو ہنسی اور کھیل، یہ اس واسطے کہ وہ لوگ بے عقل ہیں۔ یعنی جب اذان کہتے ہو تو اس سے جلتے ہیں اور ٹھٹھا کرتے ہیں، جو ان کی کمال حماقت اور بے عقلی کی دلیل ہے۔ کلمات اذان میں خداوند قدس کی عظمت و کبریاء کا اظہار، توحید کا اعلان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء سابقین اور کتب سماویہ کے مصدق ہیں ان کی رسالت کا اقرار، نماز جو تمام اوضاع عبودیت کو جامع اور غائب درجے کی بندگی پر ڈھال ہے، اس کی طرف دعوت، فلاح دارین اور اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابی حاصل کرنے کے لیے بلاوا ان چیزوں کے سوا اور کیا ہوتا ہے؟ پھر اس میں کون سی چیز ہے جو ہنسی اڑانے کے قابل ہو؟ ایسی نیکی اور حق و صداقت کی آواز پر مسخرہ پن کرنا صرف اسی شخص کا کام ہو سکتا ہے جس کا دماغ عقل سے یکسر خالی ہو اور جسے نیک و بد کی قطعاً تمیز باقی نہ رہے۔ بعض روایات میں ہے کہ مدینہ میں ایک نصرانی جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ سنتا تو کہتا قد حرق الکاذب، جھوٹا جل گیا یا جل جائے۔ اس کی نیت تو ان الفاظ سے جو کچھ ہو، مگر یہ بات بالکل اس کے حسب حال تھی، کیونکہ وہ خبیث جھوٹا تھا اور اسلام کا عروج و شیوع دیکھ کر آتش حسد میں جلا جاتا تھا۔ اتفاقاً ایک شب میں کوئی چھوکری آگ لے کر اس کے گھر میں آئی اور اس کے اہل و عیال سو رہے تھے۔ ذرا سی چنگاری نادانستہ اس کے ہاتھ سے گر گئی، جس سے سارا گھر میں سونے والوں کے جل گیا اور اس طرح خدا نے دکھلا دیا کہ جھوٹے لوگ دوزخ کی آگ سے پہلے ہی دنیا کی آگ میں کس طرح جل جاتے ہیں۔ اذان کے ساتھ استہزاء کرنے کا ایک اور واقعہ صحیح روایات میں منقول ہے، وہ یہ کہ فتح مکہ کے بعد آپ حنین سے واپس ہو رہے تھے، راستہ میں حضرت بلال نے اذان کہی، چند نو عمر لڑکے جن میں ابو محذورہ بھی تھے اذان کی ہنسی اور نقل کرنے لگے، آپ نے سب کو پکڑ بلوایا، آخر نتیجہ یہ ہوا کہ ابو محذورہ کے دل میں خدا نے اسلام ڈال دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مکہ کا مؤذن مقرر فرما دیا۔ اس طرح خدا کی قدرت نقل سے اصل بن گئی۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ قل آپ کہہ دیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، هل تنقمون کیا ضد رکھتے ہو، منا ہم سے، الا مگر ان یہ کہ آمنا ہم سے پہلے، ہم سے باللہ اللہ پر، وما اور جو انزل نازل کیا گیا الینا ہماری طرف، وما اور جو انزل نازل کیا گیا من قبل اس سے قبل، وان اور یہ کہ اکثرکم تم میں اکثر فاسقون نافرمان۔ تو کہ اے کتاب والو کیا ضد ہے تم کو ہم سے، مگر یہی کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل ہوا ہم پر اور جو نازل ہو چکا پہلے، اور یہی کہ تم میں اکثر نافرمان ہیں۔ کسی کام پر تان کرنا یا ہنسی اڑانا دو وجہ سے ہو سکتا ہے، یا تو وہ کام ہی قابل استہزاء ہو یا کام کرنے والے کی حالت مسخر کے لائق ہو۔ پچھلی آیت میں بتلا دیا گیا کہ اذان کوئی ایسی چیز نہیں جس پر بجز پرلے درجے کے احمق اور خفیف العقل کے کوئی شخص تان یا استہزاء کر سکے۔ اس آیت میں اذان دینے والوں کے مقدس حالات پر بعنوان سوال متنبع کیا گیا ہے، یعنی استہزاء کرنے والے جو خیر سے اہل کتاب اور عالم شرائع ہونے کا بھی دعویٰ رکھتے ہیں، وہ ذرا سوچ کر انصاف سے بتائیں کہ مسلمانوں سے ان کو اتنی ضد کیوں ہے، اور کیا ایسی برائی وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں جو ان کے الزام میں لائق استہزاء ہو، بجز اس کے کہ ہم اس خدائے وحدہ لا شریک لہ پر اس کو اور اس کی اتاری ہوئی تمام کتابوں اور اس کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبروں پر صدق دل سے ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے بالمقابل استہزاء کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ نہ خدا کی سچی اور صحیح توحید پر قائم ہیں اور نہ تمام انبیاء اور رسول کی تصدیق و تکریم کرتے ہیں۔ اب تم ہی انصاف سے کہو کہ انتہا درجے کے نافرمان کو خدا کے فرمانبردار بندوں پر آوازیں کسنے اور طعن و تشنیع کرنے کا کہاں تک حق حاصل ہے۔
قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل۔ قل آپ کہتے ہیں حل کیا انبئکم تمہیں بتلاؤں بشر بدتر من سے ذالک اس مصوبتاً ٹھکانہ جزا عندہ ہاں اللہ من جو جس لعنہ اس پر لعنت کی اللہ وغضب اور غضب کیا علیہ اس پر وجعلہ اور بنا دیا منہم ان سے القردۃ بندر جمع والخنازیر اور خنزیر جمع وعبدہ اور غلامی طاغوت اولئک وہی لوگ شر بدترین مکان درجے میں اضل بہت بہکے ہوئے عن سے سوائی سیدھا السبیل راستے۔ تو کہ میں تم کو بتلاؤں ان میں کس کی بری جزا ہے اللہ کے ہاں، وہی جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس پر غضب نازل کیا اور ان میں سے بعضوں کو بندر کر دیا اور بعض کو سور، اور جنہوں نے بندگی کی شیطان کی وہی لوگ بدتر ہیں درجے میں اور بہت بہکے ہوئے ہیں سیدھی راہ سے۔ یعنی اگر ایمان باللہ پر مستقیم ہونا اور ہر اس چیز کی جو خدا کی طرف سے کسی زمانہ میں نازل ہو سچے دل سے تصدیق کرنا ہی تمہارے نظام میں مسلمانوں کا سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑی برائی ہے، اور اسی وجہ سے تم ان کو مورد طعن و ملام بناتے ہو، تو آؤ کہ میں تم کو ایک ایسی قوم کا پتہ بتلاؤں جو اپنی شرارت اور گندگی کی وجہ سے بدترین خلائق ہے، جن پر خدا کی لعنت اور غضب کا اثر آج بھی نمایاں طور پر اشکارا ہے، جس کے بہت سے افراد اپنی مکاری اور بے حیائی اور حرص دنیا کی سزا میں بندر اور سور بنائے جا چکے ہیں، اور جس نے خدا کی بندگی سے نکل کر شیطان کی غلامی اختیار کر لی۔ اگر انصاف سے دیکھا جائے تو یہ بدترین خلائق اور گم کردہ راہ قوم ہی اصلی معنی میں تمہارے طعن و استہزاء کی مستحق ہو سکتی ہے، اور وہ خود تم ہی ہو۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ وَإِذَا اور جب جاءوکم تمہارے پاس آئیں، قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وقد دخلوا حالانکہ وہ داخل ہوئے آئے بالکفر کفر کی حالت میں، وہم اور وہ قد خرجوا نکل چلے گئے بھی اس کفر کے ساتھ، واللہ اور اللہ عالم خوب جانتا ہے بما وہ جو کانوا تھے یکتمون چھپاتے۔ اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور حالت یہ ہے کہ کافر ہی آئے تھے اور کافر ہی چلے گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ چھپائے ہوئے تھے۔ یہاں انہی استہزاء کرنے والوں کے بعد مخصوص افراد کا بیان ہے جو غائبانہ تو مذہب اسلام پر طعن و تشنیع کرتے اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا مخلص مسلمانوں سے ملتے تو ذرائع نفاق اپنے کو مسلمان ظاہر کرتے، حالانکہ شروع سے آخر تک ایک منٹ کے لیے بھی نہیں انہیں اسلام سے تعلق نہیں ہوا، نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ربانی واعظ تذکیر کا کوئی اثر انہوں نے قبول کیا۔ کیا میں لفظ ایمان و اسلام زبان سے بول کر وہ خدا کو معاذ اللہ دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اگر اس عالم الغیب و شہادہ کی نسبت جو ہر قسم کے ضمائر و اسرائر پر مطلع ہے، ان کا گمان یہ ہو کہ محض لفظی ایمان سے اسے خوش کر لیں گے، تو اس سے بڑھ کر کون سی حرکت قابل استہزاء ہو سکتی ہے؟ گویا اس آیت سے یہود نصارہ کے ان مضحکہ انگیز افعال اور حرکات کا بیان شروع ہوا، جن پر متنبہ کیے جانے کے بعد مسلمانوں کا استہزاء کرنے کے بجائے انہیں خود اپنا استہزاء کرنا چاہیے۔ اگلی آیت میں بھی اس مضمون کی تکمیل ہے۔ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وَتَرَىٰ اور تو دیکھے گا کثیراً بہت منہم ان سے یسارعون وہ جلدی کرتے ہیں فی میں الاسم گناہ والعدوان اور سرکشی اکلہم اور ان کا کھانا السحت حرام لبئس برا ہے ماں جو کانوا یعملون کر رہے ہیں۔ اور تو دیکھے گا بہتوں کو ان میں سے کہ دوڑتے ہیں گناہ پر اور ظلم اور حرام کھانے پر، بہت برے کام ہیں جو کر رہے ہیں۔ غالباً اسم سے لازمی ہے اور عدوان سے متعدی گناہ مراد ہیں، یعنی ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ بہت شوق اور رغبت سے ہر قسم کے گناہوں کی طرف جھپٹتے ہیں، خواہ ان کا اثر اپنی ذات تک محدود ہو یا دوسروں تک پہنچے، جن کی اخلاقی حالت ایسی ذبح ہو اور حرام ہو رہی ان کا شیوا ٹھہر گیا ہو، ان کی برائی میں کسے شبہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو ان کے عوام کا حال تھا۔ آگے خاص کا بیان کیا گیا ہے۔
لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. لو کیوں لا ينهاهم انہیں منع نہیں کرتے الربانیون اللہ والے درویش والاحبار اور علماء عن سے قولهم ان کے کہنے کے الاسم گناہ واکلهم اور ان کا کھانا سخت حرام لبئس برا ہے ما جو كانوا يصنعون وہ کر رہے ہیں. کیوں نہیں منع کرتے ہیں ان کی درویش اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے؟ بہت ہی برے عمل ہیں جو کر رہے ہیں. جب خدا کسی قوم کو تباہ کرتا ہے تو اس کی عوام گناہوں اور نافرمانیوں میں غرق ہو جاتے ہیں اور اس کے خواص یعنی درویش اور علماء گنگے شیطان بن جاتے ہیں. بنی اسرائیل کا حال یہی ہوا کہ لوگ عموماً دنیاوی لذات و شہوات میں منہمک ہو کر خدا تعالیٰ کی عظمت و جلال اور اس کے قوانین و احکام کو بلا بیٹھے، اور جو مشائخ اور علماء کہلاتے تھے انہوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کر دیا، کیونکہ دنیا کی حرص اور اتباع شہوات میں وہ اپنی عوام سے بھی آگے تھے. مخلوق کا خوف یا دنیا کا لالچ حق کی آواز بلند کرنے سے مانع ہوتا تھا. اسی سکونت اور مداحنت سے پہلی قومیں تباہ ہوئی. اس لیے امت محمدیہ علیہ صاحب صلاۃ و تسلیم کو قرآن و حدیث کی بے شمار نصوص میں بہت ہی سخت تاکید و تحدید کی گئی ہے کہ کسی وقت اور کسی شخص کے مقابلہ میں اس فرض امر بالمعروف کی ادا کرنے سے تغافل نہ برتیں. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وقالت اور کہا کہتے ہیں یہود ید اللہ اللہ کا ہاتھ مغلولۃ بندھا ہوا، غلت باندھ دیے جائے ایدیہم ان کے ہاتھ، ولعنوا اور ان پر لعنت کی گئی، بما اس سے جو قالوا انہوں نے کہا، بلکہ یداہ اس کے اللہ کے ہاتھ مبسوطتان کشادہ ہیں، ينفق وہ خرچ کرتا ہے، کیف جیسے یشاء وہ چاہتا ہے، ویزیدن اور ضرور بڑھے گی، کثیرا بہت سے منہم ان سے ما انزل جو نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف من سے ربک آپ کا رب طغیان سرکشی و کفرن اور کفر و القینا اور ہم نے ڈال دیا بینہم ان کے اندر العداوت دشمنی والبغضاء اور بغض بیر الی تک یوم قیامت کا دن کلما جب کبھی اوقدو بڑکاتے ہیں نارن آگ للحرب لڑائی کی اطفاءہا اسے بجھا دیتا ہے اللہ یسعون اور وہ دوڑتے ہیں فی الارض زمین ملک میں فساد کرتے واللہ اور اللہ لا یحب پسند نہیں کرتا المفسدین فساد کرنے والے. اور یہود کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا، انہی کے ہاتھ بند ہو جاویں اور لعنت ہے ان کو اس کو کہنے پر، بلکہ اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، خرچ کرتا ہے جسے طرح چاہے اور ان میں بہتوں کو بڑھے گی اس کلام سے جو تجھ پر اطراع تیرے رب کی طرف سے شرارت اور انکار، اور ہم نے ڈال رکھی ہے ان دشمنی اور بیر قیامت کے دن تک جب کبھی آگ سلگاتے ہیں لڑائی کے لیے اللہ اس کو بجھا دیتا ہے اور دوڑتے ہیں ملک میں فساد کرتے ہوئے، اور اللہ پسند نہیں کرتا فساد کرنے والوں کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت اہل کتاب کے قلوب ان کی شرارت، کفر، طغیان، بدکاری، حرام خوری وغیرہ کی ممارست سے اس قدر مسح ہو گئے تھے کہ بارگاہ ربوبیت میں گستاخی کرنے سے بھی ان کو کچھ باق نہ ہوتا تھا. خداوند قدوس کا رتبہ ان کے یہاں ایک معمولی انسان کی حیثیت سے زیادہ نہ رہا تھا. حق تعالیٰ کی جناب میں بے تکلف ایسے ہی وہی تباہی کلمات بک دیتے تھے جنہیں سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. کبھی کہتے ہیں ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، سورۃ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 181. کبھی یہ الفاظ منہ سے نکالتے ید اللہ مغلولۃ، سورۃ نمبر 5 سورۃ المائدہ آیت نمبر 64. خدا کا ہاتھ بند ہو گیا، اس سے مراد یہ تو وہی ہوگی جو ان اللہ فقیروں سے تھی کہ خدا معاذ اللہ تنگ دست ہو گیا، اس کے خزانے میں کچھ رہا نہیں. اور یا غلن جدن کنایا بخل و امساک سے ہو، یعنی تنگ دست تو نہیں مگر آج کل بخل کرنے لگا ہے الیاذ باللہ. بہرحال کوئی مانی لو اس کلمہ کفر کا منشا یہ تھا کہ جب تمرد و طغیان کی پیدائش میں حق تعالیٰ نے ان ملاعین پر ذلت و نکبت، ذی کا عیش بدحالی اور تنگ ذی کے عیش بدحالی اور تنگ میدانی مسلط فرما دی، تو بجائے اس کے کہ اپنی سیاہ کاریوں اور اشارتوں پر متنبع و نازم ہوتے الٹے حق تعالیٰ کی جناب میں گستاخیاں کرنے لگے. شاید یہ خیال ہوا ہوگا کہ ہم تو پیغمبروں کی اولاد، بلکہ
خدا کے بیٹے اور اس کے پیارے تھے۔ پھر یہ کیا معاملہ ہونے لگا کہ آج بنی اسماعیل تو دنیا میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں، زمین فتوحات اور آسمانی برکات تو ان پر کشادہ کر دی گئی ہیں، اور ہم بنی اسرائیل کے خدا صرف ہمارا اور ہم اس کے تھے، اس طرح ذلیل مغلوب و تنگ ہو کر در بدر بھٹکتے پھرتے ہیں۔ ہم تو وہی اسرائیل کی اولاد اور نحن ابناء اللہ وحباؤہ، سورۃ نمبر 5 سورہ المائدہ آیت نمبر 18۔ آج بھی یہ ہے جو پہلے تھے، مگر معلوم ہوتا ہے کہ جس خدا کی ہم اولاد اور محبوب تھے، معاذ اللہ اس کے خزانے میں کمی آ گئی ہے۔ آج کل بخل و امساک نے اس کا ہاتھ بند کر دیا۔ احمق اتنا نہ سمجھے کہ حق تعالیٰ کے خزائن تو لامحدود اور اس کے کمالات غیر متبدل اور غیر متناہی ہیں۔ اگر معاذ اللہ اس کے خزانے میں کچھ نہ رہتا یا مخلوق کی تربیت و عادت سے وہ ہاتھ کھینچ لیتا تو دنیا کا نظام کس طرح قائم رہ سکتا تھا؟ اور جو روز عروج و غروب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا کا تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، یہ کس کے خزانے اور دست کرم کا رہین منت ہوتا، لہذا تم کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا ہاتھ بند نہیں ہوا۔ البتہ گستاخیوں اور شرارتوں کی نحوست سے خدا کی جو لعنت اور پٹکار تم پر پڑی ہے، اس نے تمہارے حق میں خدا کی زمین باوجود وسعت کے تنگ کر دی ہے، اور آئندہ اور زیادہ تنگ ہونے والی ہے۔ اپنی تنگ خالی کو خدا کی تنگ دستی سے منسوب کرنا تمہاری انتہائی سفاہت ہے۔ یہ دعا کے رنگ میں پیشن گوئی یا ان کی حالت واقعہ کی خبر دی گئی ہے۔ چنانچہ واقعہ میں بخل و جبن نے ان کے ہاتھ بالکل بند کر دیے تھے۔ حق تعالیٰ کے لیے جہاں ہاتھ، پاؤں، آنکھ وغیرہ نعوت ذکر کی گئی ہے، اس سے بھول کر بھی یہ وہم نہ ہونا چاہیے کہ وہ معاذ اللہ مخلوق کی طرح جسم اور اعضاء جسمانی رکھتے ہیں۔ بس جس طرح خدا کی ذات اور وجود حیات، علم وغیرہ تمامی صفات کی کوئی نظیر اور مثال اور کیفیت اس کے سوا بیان نہیں ہو سکتی۔ اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم و ہر چیز گفت اند و شنیدم و خواندہ ایم دفتر تمام گشت و بے پایاں رسید عمر ما ہم چنا در اول تو ماندہ ایم۔ اسی طرح ان نعوت و صفات کو خیال کرو۔ خلاصہ یہ کہ جیسا خدا کی ذات بے چگو ہے، اس کے سمع، بصر، ید وغیرہ نعوت و صفات کے معنی بھی اس کی ذات اور شان اقدس کے لائق اور ہمارے کیف و کم و تعبیر و بیان کے احاطے سے بالکل وراء الوراء ہیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورۃ نمبر 42 سورہ شورى آیت نمبر 11۔ حضرت شاہ عبد القادر نے ان آیات پر جو فائدہ لکھا ہے، اس میں دو ہاتھوں سے مراد مہر کا اور قاہر کا ہاتھ لیا ہے، یعنی آج کل خدا کے مہر کا ہاتھ امت محمدیہ پر اور قاہر کا بنی اسرائیل پر کھلا ہوا ہے، جیسا کہ اگلی آیتوں میں اشارہ فرمایا۔ یعنی اس کو وہی خوب جانتا ہے کہ کس وقت کس پر کس قدر خرچ کیا جائے۔ کبھی ایک وفادار کو امتحان یا اصلاح حال کی غرض سے تنگی اور حسرت میں مبتلا کر دیتے ہو، کبھی اس کی وفاداری کے صلے میں نمائے آخرت سے پہلے دنیاوی برکات کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ اس کے بالمقابل ایک مجرم متمرد پر کبھی آخرت کی سزا سے پہلے تنگی حالی، ضیق عیش اور مصائب افات دنیاوی کی سزا دیتا ہے، اور کسی وقت دنیاوی ساز و سامان کو فراخ کر کے مزید مہلت دیتا ہے کہ خدا کے احسانات سے متاثر ہو کر اپنے فسق و فجور پر کچھ شرمائے، اور یا اپنی شقاوت کا پیمانہ پوری طرح لبریز کر کے انتہائی سزا کا مستحق ہو۔ ان مختلف احوال و اغراض اور متنوع حکمتوں کی موجودگی میں کسی شخص کے مقبول و مردود ہونے کا فیصلہ خدا کی اطلاع یا قرائن و احوال خارجیہ کی بنا پر کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح ایک چور کا ہاتھ کاٹا جائے یا ڈاکٹر کسی مریض کا ہاتھ کاٹے، دونوں کی نسبت ہم احوال خارجہ اور قرائن سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ایک بطور سزا اور دوسرا ذرائع شفقت و علاج کا کاٹا گیا ہے۔ ان کی گستاخی کا جواب دیا جا چکا ہے، لیکن قرآن کے ایسے حکیمانہ جوابات سے ان معاندین اور صفحاء کو تسکین نہیں ہوگی، بلکہ کلام الہی سے ان کا شرارت اور انکار میں اور زیادہ ترقی کریں گے۔ اگر غذائے صالح ایک بیمار کے معدے میں پہنچ کر اس کی مرض کو زیادہ کر دیتی ہے تو اس میں غذا کا قصور نہیں، مریض کے مزاج کی خرابی ہے۔ اگرچہ قریب میں خاص یہود کا مقولہ نقل کیا تھا، لیکن القینہ بینہم سے مراد غالباً وہ اور ان کے بھائی بند سب ہیں، یعنی یہود نصارہ سب اہل کتاب کا حال بیان فرمایا ہے، جیسا کہ پہلی اس صورت میں گزر چکا، اور اگلی آیت میں بھی سب اہل کتاب کو خطاب فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جوں ان کی شہادتوں اور انکار کو ترقی ہوئی، اس قدر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور منصوبہ گانٹے گئے اور لڑائی کی آگ سلگانے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن ان کے آپس میں پھوٹ پڑ چکی ہے جو مٹ نہیں سکتی۔ اس سبب سے اسلامی برادری کے خلاف ان کی جنگی تیاریاں کامیاب نہیں ہوئیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل اسلام میں جب تک باہمی محبت اور اخوت مستحکم رہے گی اور رشد و صلاح کی طریق پر گامزن ہو کر فتنہ و فساد سے مجتنب رہنے کا اہتمام رہے گا، جیسا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے تھا، اس وقت تک اہل کتاب کی سب کوششیں ان کے مقابلے میں بیکار ثابت ہوں گی۔
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ وَلَوْ اور اگر ان یہ کہ اہل کتاب امنوا ایمان لاتے، واتقوا پرہیزگاری کرتے، لکفرنا البتہ ہم دور کر دیتے عنہم ان سے سیئاتہم ان کی برائیاں، اور لادخلناہم ضرور ہم انہیں داخل کرتے جنات النعیم نعمت کی باغات۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور ڈرتے تو ہم دور کر دیتے ان سے ان کی برائیاں اور ان کو داخل کرتے نعمتوں کے باغوں میں، یعنی باوجود ایسے شدید جرائم اور سخت شرطوں کے اگر اب بھی اہل کتاب اپنی رویے سے تائب نہ ہوئے، تائب ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو دروازہ توبہ کا بند نہیں ہوا۔ حق تعالیٰ کمال فضل و رحمت سے ان کو اخروی و دنیاوی نعمتوں سے فراز فرما دیتا۔ اس کی رحمت بڑے سے بڑے مجرم کو بھی جب وہ شرمسار و معترف ہو کر آئے مایوس نہیں کرتی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِم وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ وَلَوْ اور اگر انہم وہ اقاموا قائم رکھتے التوراۃ توریت والانجیل اور انجیل وما اور جو انزل نازل کیا گیا الیہم ان کی طرف ان پر من سے ربہم ان کا رب لَأَكَلُوا تو وہ کھاتے من سے فوقہم اپنے اوپر ومن اور سے تحت نیچے ارجلہم اپنے پاؤں منہم ان سے امتن ایک جماعت مقتصدۃ سیدھی راہ پر میانہ روی و کثیر اور اکثر منہم ان سے ساء برا ما یعملون جو وہ کرتے ہیں۔ اور اگر وہ قائم رکھتے تورات اور انجیل کو اور اس کو جو کہ نازل ہوا ان پر ان کے رب کی طرف سے تو کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے، کچھ لوگ ان میں ہی ہیں سیدھے راہ پر اور بہت سے ان میں برے کام کر رہے ہیں، یعنی قرآن کریم جو تورات اور انجیل کے بعد ان کی تنبیہ و ہدایت کے لیے نازل ہوا اس کو قائم کرتے، کیونکہ اس کی تسلیم کے بدون تورات اور انجیل کی بھی صحیح معنی میں اقامت نہیں ہو سکتی، بلکہ تورات و انجیل اور جملہ کتب سماویہ کی اقامت کا مطلب ہی اب یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم اور پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم جو کتب سابقہ کی پیشن گوئیوں کے مطابق بھیجے گئے ہیں ان کو قبول کیا جائے۔ گویا اقامت تورات و انجیل کا حوالہ دے کر آگاہ فرما دیا کہ اگر قرآن کو انہوں نے قبول نہ کیا تو اس کے معنی یہ ہی ہے کہ اپنی کتابوں کے قبول کرنے سے بھی منکر ہو گئے، یعنی تمام ارضی سماوی برکات سے ان کو متمتع کیا جاتا اور ذلت بدحالی اور ضیق کے عیش کی جو سزا ان کے عصیان و تمرد پر دی گئی تھی وہ اٹھا لی جاتی ہے۔ وہ معدود افراد ہیں جنہوں نے فطری سعادت سے توسط و اعتدال کی راہ اختیار کی اور حق کی آواز پر لبیک کہا، مثلا عبداللہ بن سلام اور ملک حبشہ نجاشی وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔